الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان على 1000 عابد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین کرام، شیطان کی یہ آرزو تھی، یہ تمنا تھی، اس کے دل کی یہ چاہت تھی کہ اللہ تعالی لوگوں کو، فرشتوں کو حکم دیں کہ وہ میرا سجدہ کریں. اس کی مرضی اور منشا کے خلاف اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو. بس یہیں سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے جو انسان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا بھی دشمن ہو گیا. شیطان آج کا کوئی نیا دشمن نہیں ہے، یہ بہت پرانا دشمن ہے. اس کو ایسی دشمنی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ اجازت مانگی کہ مجھے کچھ ڈھیل مل جائے اور مجھے کچھ پاور اور طاقت مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل بھی دے دی، طاقت بھی دے دی. اس دن سے لے کر آج تک وہ مسلسل محنت کر رہا ہے، اور اس کی محنت کا محور یہ ہے کہ لوگ ایمان پر نہ رہیں، اسلام پر نہ رہیں، کفر اختیار کر لیں، شرک اختیار کر لیں، بدعت و ضلالت اختیار کر لیں، عیسائیت اختیار کر لیں، یہودیت اختیار کر لیں، یا اور دنیا میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں، اسلام کے علاوہ، ایمان کے علاوہ اسے قبول کر لیں. اس کی دشمنی کے بارے میں صراحتاً اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان بھی کر دیا ہے، بتا بھی دیا ہے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. یہ کھلا ہوا دشمن. اس کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آگاہ کر دیا، باخبر کر دیا ہے، مطلع کر دیا. اس کی دشمنی، اس کے حسد، اس کے جلن اور اس کے بہکانے سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اب ہمیں یہ سوچنا. اس نے تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ شروع کر دیا تھا اور کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، میری حیثیت زیادہ ہے. آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ان کی حیثیت کم ہے، سجدہ میرا ہونا چاہیے تھا، سجدہ ان کا کرایا جا رہا. اس کی دشمنی سے بچنے کا حل کیا ہے؟ ایک تو اس کے پاس جناتوں کا بڑا لشکر ہے جو اس کے پیروکار ہیں. شیطان جناتوں میں سے ہے. جناتوں میں جو سب سے بڑا شریر 1 نمبر کا ہے، جو دادا ہے، اسی کا نام ہے ابلیس اور شیطان. اور اس کے ساتھ بڑی جماعت ہے، بڑا لشکر ہے.
پھر اس کے بعد بعض انسانوں کو بھی وہ اغوا کر لیتا ہے، اپنا ہم نوا بنا لیتا ہے، اپنا ہم مشن بنا لیتا ہے، پھر وہ انسان بھی شیطانوں والا کام کرتے، تو اب دشمن کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ بچنے کا حل کیا ہے؟ ذرا دھیان سے سنیے، اس سے بچنے کا حل کیا ہے کہ اس کی دشمنی سے، اس کے بہکانے سے، اس کی شرارت سے، اس کے اغوا سے بچا جائے۔ اس سے بچنے کا حل یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فہم دی ہے، یہ بصیرت دی ہے، یہ سمجھ دی ہے کہ اس کی مکاریوں کو سمجھ سکے، اس کی عیاریوں کو سمجھ سکے، اس کی چالوں کو سمجھ سکے، ان کی پناہ میں رہے، ان کی آڑ میں رہے، ان کے قریب رہے، ان سے رابطہ رکھے، ان سے دوستی رکھے، ان سے پوچھتا رہے، ان سے سیکھتا رہے، ان سے جانتا رہے، تو انشاءاللہ وہ محفوظ ہو جائے گا اور بچ جائے گا۔ دشمن سے بچنے کا یہی حل ہوتا ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے دشمن سے بچنے کا، اس کی آڑ، اس کی پناہ میں آ جائے، اس کے ساتھ ہو جائے، اس سے دوستی قائم کر لے، اس سے تعلق قائم کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان علی الف عابد۔ ایک فقیہ یعنی دین اسلام کا ماہر، دین اسلام میں مہارت رکھنے والا، صرف رسالے پڑھ کر نہیں، یوٹیوب دیکھ کر نہیں، ان کی باتیں بازاروں میں بیٹھ کے سن کر نہیں، بلکہ باقاعدہ جہاں اس کی تعلیم ہوتی ہے، جو لوگ اس کی تعلیم دیتے ہیں، ان سے باقاعدہ اس کی بھرپور تعلیم حاصل، اس کے اصول و قواعد کو جانا اور سیکھا۔ جیسے کہ موبائل میں، یوٹیوب میں دیکھ کر چند دواؤں کو جاننے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا، ایسے ہی چند باتوں کو جاننے والا فقیہ نہیں ہوتا۔ ایسا آدمی جس کو دین میں مہارت ہے، بصیرت ہے، اس کا ذوق بن چکا ہے، وہ ایسا ماہر ہے کہ وہ شیطان کی چالوں کو سمجھ لیتا ہے، اس کی عیاریوں کو سمجھ لیتا ہے، اس کی مکاریوں کو سمجھ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا فقیہ آدمی تنے تنہا، ای بقاؤہ و حیاتہ، یعنی ایسے آدمی کا اس زمین پر باقی رہنا اور اس کا زندہ رہنا، ایسے فقیہ عالم کا اس زمین پر باقی رہنا اور زندہ رہنا، اشد علی الشیطان، شیطان پر زیادہ بھاری ہے، علی الف عابد، 1000 عبادت گزاروں سے، 1000 عبادت گزار، ایسے عبادت گزار جو علم دین میں مہارت نہیں رکھتے لیکن عبادت کرتے ہیں، پوچھ کے عبادت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے مقابلے میں یہ تنہا ایک آدمی، ایک فقیہ، ایک عالم جس کو دین میں مہارت حاصل ہے، دین میں دسترس حاصل ہے، وہ 1000 ایسے عبادت گزاروں پر بھاری ہے۔ کیوں بھاری ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّ الْفَقِيهَ لَا يَقْبَلُ اغواءه، یہ فقیہ آدمی، ماہر آدمی شیطان کے اغوا کرنے کو قبول نہیں کرتا، اس کی مکاریوں اور عیاریوں کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کی شرارتوں کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے۔ وَيَأْمُرُ النَّاسَ بِالْخَيْرِ عَلَى ضِدِّ مَا يَأْمُرُهُمْ بِالشَّرِّ، شیطان شر کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، اس کے خلاف یہ فقیہ آدمی، یہ فقیہ عالم اس کے خلاف لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔
اس لیے یہ بہتر ہے، اس لیے یہ افضل ہے۔ وہ کیسی بھی چالیں بنا کے آئے، کیسی بھی ترکیبیں بنا کے آئے، لیکن جو دین کا ماہر ہوتا ہے وہ بھانپ لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں خط لفافہ دیکھ کر۔ جو اس کے ماہر ہوتے ہیں، جن سے اس کا تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ خط میں کیا لکھا ہو۔ تو جو دین کے ماہر ہیں وہ شیطان کی مکاریوں کو اور شیطان کی عیاریوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ علم دین میں مہارت رکھنے والے اور علم دین میں مہارت نہ رکھنے والے یعنی ان پڑھ لوگ دونوں برابر ہو سکتے؟ ہرگز ایسا ہرگز ایسا نہیں۔ علم دین میں جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے، مہارت دی ہے، تجربہ دیا ہے، جانکاری دی ہے، معلومات دی ہے، وہ بہت حیثیت رکھتے ہیں، بہت مرتبہ رکھتے ہیں، بہت درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ، ایک دین کا ماہر، ایک علم دین میں تجربہ رکھنے والا 1000 عبادت گزاروں پر، 1000 عبادت گزاروں سے شیطان پر بھاری ہے۔ شیطان اپنے جال بچھاتا ہے اور یہ فقیہ آدمی ادھر سے گزر کر اس کے جال کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور یہ خائب و خاسر وہاں سے واپس ہوتا ہے۔ سالوں سال یہ شیطان محنت کرتا ہے، ادھر سے فقیہ اور عالم آدمی گزرتا ہے اور تھوڑی سی کوشش کرتا ہے تو اس کے مکر و فریب کو اور اس کی عیاریوں کو لوگ جان لیتے ہیں۔ کیسا مکر و فریب، کیسی عیاری، وہ کیا تدبیر لگائے گا، کیا کرے گا، کیا کوشش کرے گا، کیسے سمجھائے گا۔ فقیہ آدمی کے پاس تو جلدی وہ نہیں جائے گا، جو دین میں مہارت رکھتا ہے ایسے آدمی کے پاس جلدی وہ جانے کے لیے نہیں سوچے گا۔ ہاں، وہ جائے گا ان پڑھ آدمی کے پاس، عام آدمی کے پاس، اور ان کو سمجھائے گا، علمی انداز میں سمجھائے گا، اچھے رنگ میں سمجھائے گا، بڑا خوشنما لیبل لگا کے سمجھائے گا۔ وہ کہے گا یہ بتاؤ صحابہ بڑے ہیں یا امام بڑے ہیں؟ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام محمد ابن حنبل، امام مالک وغیرہ۔ تو ظاہر سی بات ہے جواب یہی ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے۔ تو آگے یہ کہے گا کہ جو بڑے ہیں ان کی تقلید کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ اماموں کی۔ اب عام آدمی چکرا جائے گا، عام آدمی تو چکرا جائے گا کہ بات تو بہت قاعدے کی ہے کہ صحابہ کرام کی حیثیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی حاصل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھایا ہے، اللہ نے جانچا ہے، اللہ نے امتحان لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ ایسے صحابہ کی اتباع ہونی چاہیے، ان کی تقلید ہونی چاہیے، ان کی پیروی ہونی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، نہ یہ کہ اماموں کی۔ تو عام آدمی تو الجھ کے رہ جائے گا، یہ ایسا حربہ ہے، ایسی ترکیب ہے۔ لیکن اگر فقیہ آدمی کے پاس یہ پہنچے گا تو فقیہ آدمی کہے گا کہ بھائی صحابہ سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کی کیوں مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہ مانیں؟ صحابہ سے بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں میں بڑے ہیں، تو ہم صحابہ کی کیوں مانیں؟
ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے، اور آگے بڑھ کے بھی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اللہ تعالی ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالی کی مانیں گے۔ اب اس کو سوچنا پڑے گا کہ اب کیا کریں، اب اس کو سوچنا پڑے گا کہ اب کیا کریں۔ وہ یہ سمجھائے گا، یہ وسوسہ ڈالے گا، دماغ میں یہ ڈالنا چاہے گا کہ نبی کو چھوڑ کر، صحابی کو چھوڑ کر امام کی تقلید کرنا، امام کی بات کو مان لینا، یہ تو شرک ہے، اس سے آدمی مشرک بن جاتا ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرے تو اگر امام کی بات مان کر اگر کسی نے پیروی کر لی تو مشرک ہو جاتا ہے، تو صحابی کی بات کو مان کر عمل کر لے گا تو کیا ہوگا؟ وہ یہ دماغ میں بیٹھانا چاہے گا کہ آپ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، آپ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، آپ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ اس کا دجل ہے، اس کا فریب ہے، یہ اس کا دھوکہ۔ اللہ نے جو فرمایا قرآن مجید میں اسی کو سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا اسی کو صحابہ نے قبول کیا اور عمل کر کے دکھایا اور اپنے بعد والوں کو سمجھایا، اور صحابہ کرام نے جو سمجھایا تابعین کو، انہی باتوں کو ائمہ کرام نے تابعین سے لیا اور اس کا معنی مطلب واضح کر کے دے دیا۔ ہر مسئلے کو الگ کر کر کے دیکھ دیا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، فلاں حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، فلاں صحابی کے عمل سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے یہ کام کیا اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی امام، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل اپنی بات نہیں کہتے، اپنی بات نہیں کہتے۔ یہ لوگ دین کو بنانے والے نہیں ہیں، دین کو بتانے والے ہیں، دین کو بتانے والے ہیں۔ قانون گو جو قانون کو بتانے والا ہوتا ہے، قانون کا اعلان کرنے والا ہوتا ہے، اگر کوئی کہے کہ صاحب آپ نے اس کی زبان سے سن کر قانون کو مان لیا تو یہ ملک کے قانون کو ماننا نہ ہوا بلکہ اعلان کرنے والے کی بات کو ماننا ہوا، تو یہ سراسر دھوکہ، یہ سراسر دھوکہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ لوگ قانون کو بنانے والے نہیں ہیں، دین کو بنانے والے نہیں ہیں، قرآن اور حدیث کو بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کو بتانے والے ہیں، اور آیتوں اور حدیثوں میں جو مسئلہ موجود ہے جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے اس کو سمجھا کر بتانے والے۔ تو پھر کیسے غلط ہو گئے؟ تو آج اگر کوئی عالم مسئلہ بتائے، سمجھائے، تو پھر اس کی بات کو ماننا بھی غلط ہونا چاہیے۔ جو لوگ ایسا وسوسہ ڈالتے ہیں، ایسا سمجھاتے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق یہ بھی غلط ہونا چاہیے۔ یہ ایک وسوسہ شیطان اس انداز سے دھوکہ دے گا۔ دوسرا کیا؟ امام چار ہیں، چاروں کے درمیان اختلاف ہے، تو صحیح ایک ہی ہوگا، چاروں صحیح کیسے ہو سکتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ اختلاف ہوگا۔ امام چار ہیں، چار بڑے عالم ہیں، چار ہی نہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ چار بڑے بڑے ایسے عالم ہیں کہ جن کو اس میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، اور انہوں نے اس پر اتنی محنت کی
اتنے ان کے شاگرد ہوئے کہ ان کے بیان کردہ سارے مسائل کو کتابوں میں باقاعدہ لکھا گیا، اور سب لوگوں نے جو کچھ بیان کیا وہ کتابوں میں پوری طرح سے تفصیل کے ساتھ موجود نہیں۔ تو یہ 4 لوگ ہیں، 4 میں ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے، چاروں صحیح نہیں ہو سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ غور و فکر کر کے 4 میں جو آپ کو صحیح لگے اسی کو اختیار کر لیجیے، آپ 5واں نہ بنیے۔ آپ 5واں بنیں گے تو اور زیادہ اختلاف ہوگا۔ 4 میں سے جو آپ کو صحیح نظر آئے وہی لے لیجیے، منمانی نہ کیجیے، لیکن ایک پلیٹ فارم پہ رہیے، یہ اچھا لگے تو یہ، اور وہ اچھا لگے تو وہ اچھا لگے تو وہ، یہ عدل بدل نہ کرتے رہیے، گرگٹ کی طرح رنگ نہ بدلیے، ایک پر۔ 4 امام میں اختلاف ہے واضح مسائل میں، ظاہر سی بات ہے اختلاف ہوگا۔ اب پیغمبر موجود نہیں کہ اس اختلاف کو حل کر دیں گے۔ قرآن مجید کی آیتوں اور حدیثوں کو سمجھنے میں بڑے بڑے علم والوں میں اختلاف ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو کون سا ڈاکٹر صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، دوائیوں کے ماہرین ہوتے ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اختلاف کے باوجود وہ سب قابل قبول ہوتے ہیں۔ اور انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان کی شریعتوں میں بھی بہت اختلاف رہا ہے، ان کی شریعتوں میں بھی بہت اختلاف رہا ہے۔ صرف عقائد میں سب ایک ہیں، لیکن مسائل میں بہت اختلاف رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسائل میں بہت اختلاف ملے گا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ کون سے نبی کا مسئلہ برحق ہے اور کس کا غلط ہے؟ 4 امام میں تھوڑا سا اختلاف ہے تو آپ کو غلط نظر آتا ہے، انبیاء کرام کی شریعتوں میں اختلاف ہے تو وہ آپ کو صحیح نظر آتا ہے۔ بات در اصل یہ ہے کہ اختلاف میں فرق ہوتا ہے۔ وہ اختلاف جو ضد کی بنیاد پر ہو، وہ اختلاف جو حسد کی بنیاد پر ہو، وہ اختلاف جو جہالت کی بنیاد پر ہو، وہ اختلاف جو شرارت کی بنیاد پر ہو، وہ غلط ہوتا ہے۔ جو اختلاف نیک نیتی کی بنیاد پر ہو، جو اختلاف اخلاص کی بنیاد پر ہو، جو اختلاف قواعد و اصول کی روشنی میں ہو، وہ رحمت ہوتا ہے، وہ اختلاف رحمت ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا فائدہ یہ ہوا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کردہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں رہا جس مسئلے پر اس دنیا میں عمل نہ کیا جا رہا ہو۔ یہ دوسرا وسوسہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھائے گا کہ یہ جو نیت باندھتے ہو نماز میں نا، ناف کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، سینے کے اوپر ہونا چاہیے، ناف کے نیچے نہیں، سینے کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ 4 بڑے بڑے عالم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان میں سے کوئی ایک بڑا عالم بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے عالم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو چھوڑ کے رکھنا چاہیے، ان کے پاس اپنی دلیل ہے، حدیث موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے، ان کے پاس اپنی دلیل ہے، حدیث موجود ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے صراحت کے ساتھ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سینے کے نیچے باندھنا چاہیے، ناف کے اوپر اور سینے کے نیچے۔ اور بعض لوگ جو وسوسہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سینے کے اوپر باندھنا چاہیے۔
پورے ذخیرے حدیث میں ان کے پاس جو سب سے مضبوط بات موجود ہے وہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت موجود ہے ان کے پاس. اس کے کئی راوی ہیں، صرف ایک روایت کرنے والا اعلی صدر ہی نقل کرتا ہے، اس کو امام بخاری منکر الحدیث کہتے ہیں. اس کو امام بخاری منکر الحدیث کہتے ہیں. رٹ لگاتے ہیں بخاری مسلم بخاری مسلم. وہی امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آدمی اعلی صدر ہی نقل کر رہا ہے یہ منکر الحدیث ہے، اس کی بات قابل قبول نہیں. یہ تو آپ لوگوں کو وسوسہ ڈالیں گے نا، ہم کو تھوڑی وسوسہ دیں گے. عام لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے. وہی روایت ایک دوسری سند سے ہے، اس میں بھی راوی مجہول ہے اور راوی منکر الحدیث ہے. کوئی ایسی روایت ان شوشہ پیدا کرنے والوں کے پاس نہیں ہے جو صحیح ہو اور مرفوع. ان کو چاہیے کہ دو ایسی دلیل ڈھونڈیں جس میں یہ صراحت موجود ہو کہ کس سینے پر ہاتھ باندھنا ہے اور وہ روایت صحیح ہے اور صریح، یا کم سے کم ایسی روایت ڈھونڈیں کہ جس میں یہ ہو کہ ناف کے علاوہ کسی اور جگہ باندھنا اور وہ صحیح ہو اور صریح ہو. بات دراصل یہ ہے کہ ایک ہی مسئلے سے متعلق روایتیں کچھ پہلے کی ہیں کچھ بعد کی ہیں. کچھ صحابہ نے آپ سے ملاقات کی، انہوں نے دیکھا پہلے والی چیز کو، کچھ صحابہ نے بعد میں ملاقات کی، بعد والے عمل کو دیکھا، دونوں کو بیان کر دیا. اب یہ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے امام اور فقیہ اور مجتہد غور کر کے بتاتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ افضل سینے کے نیچے یا افضل ناف کے نیچے، نہ ناجائز نہ حرام، بس افضلیت میں فرق ہے. ان اماموں میں اس مسئلے میں جو فرق ہے وہ افضلیت میں فرق ہے اور کچھ نہیں. جب بات بگڑ جائے گی تو وسوسہ ڈالنے والا، شوشہ چھوڑنے والا یہ کہے گا کہ ایسا ہے میں امام شافعی کا مقلد ہوں، میں امام ابو حنیفہ کا، میں امام احمد ابن حنبل کا مقلد ہوں. اگر واقعی آپ ان کے مقلد ہیں تو ان کی بات مان لیجیے. وہ تو نہیں کہتے کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھیے، وہ تو کہتے سینے کے نیچے باندھیے، آپ باندھیے. اور یہ شوشہ ڈالنے والے واقعی امام شافعی کو ماننے والے ہیں، امام احمد ابن حنبل کو ماننے والے ہیں یا فرضی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. تھرمامیٹر آپ کو دیتا ہوں، آپ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں. وہ تھرمامیٹر یہ ہے کہ یہ چار کے چار مسالک جو حنفی ہوگا وہ کسی شافعی کو غلط نہیں کہے گا، کہے گا کہ وہ بھی برحق. جو شافعی ہوگا وہ کہے گا حنفی بھی برحق. جو مالکی ہوگا وہ کہے گا حنفی برحق. جو حنفی ہوگا وہ کہے گا مالکی برحق. جو حنبلی ہوگا وہ کہے گا مالکی برحق. جو مالکی ہوگا وہ کہے گا حنبلی برحق. چار کے چاروں آپس میں ایک دوسرے کو صحیح قرار دیتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو غلط اور ناحق نہیں کہتا. لیکن یہ پانچواں جو ہے، جو شوشہ ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یہ کہے گا ہم صحیح باقی غلط. بس سمجھ لیجئے کہ یہ چاروں میں سے نہیں، یہ پانچواں. پھر آپ روایات پیش کریں گے، ہم حدیثیں پیش کریں گے تو کہہ دیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. جو بات ان کو نہیں ماننی ہوگی کہہ دیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ابھی پوچھ لوں کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، نہیں بتا پائے. حدیث ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے؟ کس نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ قرآن پر عمل کریں گے، حدیث پر عمل کریں گے. قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ فلاں حدیث ضعیف ہے؟ اللہ کے رسول نے کب فرمایا ہے کہ میری فلاں بات ضعیف ہے؟ ضعیف کے معنی کمزور. یہ تو بات کے حدیث پر محنت کرنے والے اور لکھنے والوں نے، محدثین نے اور ائمہ رجال نے لکھا ہے کہ سند کے اعتبار سے فلاں حدیث کا یہ درجہ ہے، سند کے اعتبار سے فلاں حدیث کا یہ درجہ ہے، فلاں حدیث کا یہ درجہ ہے. اسماء الرجال کی
اور ان محدثین کی، ان جارحین کی باتیں ماننا یہ شرک نہیں ہے، اور اماموں کی باتیں مان لینا شرک ہے۔ امام بخاری حدیث لکھتے ہیں، آپ مان لیں شرک نہیں ہے، اور ائمہ کرام ان سے پہلے کے ہیں وہ مسئلہ بیان کر دیں آیت سے اور حدیث سے، وہ شرک ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی دو رخی بات ہے، کیسی دو رخی پالیسی۔ آپ حضرات سے صاف کہتا ہوں کہ ایسے وسوسہ والے، ایسا شوشہ ڈالنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں اور رہیں گے۔ آپ حضرات کا کام یہ ہے کہ ایسے فقیہ مجتہد عالم، ایسے فقیہ عالم دین سے آپ جڑے رہیے، وابستہ رہیے۔ بچنے کا ایک ہی حل، آسان حل، نماز کے بعد آپ ہمارا نمبر لے لیجئے، نمبر اپنے پاس محفوظ رکھیے۔ کوئی آپ سے بحث کرتا ہے، کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ فون لگا دیجیے، اور وقت ہو تو کہیے کہ چل کے وہاں سمجھائیے، زیادہ دور نہیں، ہم کو نہ سمجھائیے، ہم چلیے، آپ بات کریے، ہم سنیں گے دونوں لوگوں کی بات۔ آپ کی بات سمجھ میں آئے گی تو آپ کی مان لیں گے، ان کی سمجھ میں آئے گی تو ان کی مان لیں گے، بس پھر اس کے بعد وہ آپ کے پاس آنا چھوڑ دیں گے۔ آنے میں کافی تاخیر ہو گئی، اس لیے کئی باتیں اس سے متعلق عرض کرنی تھی، کچھ باتیں رہ گئی ہیں، پھر آئندہ کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ خلاصہ یہی ہے کہ ایک فقیہ ماہر عالم جو ہے، آپ اس سے جڑے رہیے، اس سے وابستہ رہیے۔ یوٹیوب اور ٹی وی اور انٹرنیٹ کا سہارا نہ لیجیے۔ آپ کے پاس، آپ کے علاقے میں آس پاس موجود ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایسے عالم دین سے پوچھیے، سیکھیے اور سمجھیے، کوئی بھی آپ کو ورغلا۔ اور ایسے لوگ جو یہ وسوسہ ڈال رہے ہیں ان سے صاف کہتا ہوں، آ کے آپ بیٹھ کے سمجھ لیں یا ہم کو سمجھا دیں، اور خود نہیں سمجھ سکتے، سمجھا سکتے تو کسی بڑے عالم کو بلا لیں جو ان کو یہ پنچر کر رہا ہو کہ یہ باتیں سمجھاؤ، یہ باتیں کہو۔ ایسے لوگوں کو بلا لیں، صرف ہندوستان سے نہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں ان کے پاس کوئی بہت بڑا عالم ہو اس کو بلا لیں۔ مرزا علی انجینئر کو بلا لیں، بہت اس کی سنتے ہو تو، یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلا لیں، جس کو چاہے بلا لیں، اور بلا کے بیٹھ کے بات کر لیں، وہ ہمیں بتائیں، ہماری بھی سمجھ میں آئے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے قرآن مجید چھونا جائز، بغیر وضو کے قرآن مجید چھونا جائز۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے قرآن مجید چھونا جائز۔ بہرحال باتیں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو فہم نصیب فرمائیں اور سمجھ نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائیں، گمراہی سے، ضلالت سے، بدعت سے، کفر سے، شرک سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائیں، اور ایسے لوگ جو ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، بھٹکانا چاہتے ہیں، ہمارے نظریات کو بدلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔